ایک قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ ہے بنو کلب، اس کا ایک فرد ہے جس کا نام دحیہ کلبی ہے۔ دحیہ کلبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پیارا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی جو ہیں یہ سردار تھے بنو کلب کے، ان کے ماتحت 700 لوگ ان کے تابع تھے، کام کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے اگر دحیہ کلبی مسلمان ہو گیا، جتنے بھی دحیہ کلبی کے نوکر ہیں 700 وہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت دحیہ کلبی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، کام کرتا تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ جب وہ کام کرنے جاتا تو محمد مصطفیٰ کا دیدار کر کے بعد میں جاتا۔ جب شام کو واپس آتا تو الگ الگ طرح طرح کے فروٹ لے کر آتا، کیلے ہو گئے، سیب ہو گئے، زیتون ہو گئے، دیگر جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یا دیگر جو فروٹ ہوتے ہیں۔ جب شام کو واپسی آتا حضرت دحیہ کلبی کیا کرتا؟ فروٹ لے کر آتا۔ آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، آپ کو کسی عالم نے نہیں بتائی ہوگی، وہ بات یہ ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی جو شکل تھی نا، صورت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پیاری تھی، حد سے زیادہ پیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے یار کو دحیہ کلبی کی شکل پسند ہے، اللہ نے فرمایا اے جبریل امین، جب تم انسانی شکل میں میرے یار کے پاس جایا کر تو دحیہ کلبی کی شکل میں جایا کر، دحیہ کلبی کی شکل میں جایا کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے محمد مصطفیٰ کے پاس، تو دحیہ کلبی جب بھی آتے کام سے واپس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فروٹ لے کر آتے۔ حضرت امام حسن امام حسین کے لیے فروٹ لے کر آتے، شام کو فروٹ پیش کرتے، اس کے بعد سلام دعا کرتے، پھر نماز پڑھتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے شام کے وقت۔ جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے۔ جب بیٹھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغامات تھے، جو احکامات تھے، ڈسکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے۔ اچانک امام حسن حسین کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے ملے، نبی پاک نے امام حسن امام حسین کو پیشانی پر بوسہ دیا، بوسہ دے کر بٹھا دیا، امام حسن کو اس گودی پر، امام حسین کو اس گودی پر۔ امام حسن حسین بیٹھے کھیل رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی گود مبارک میں۔ امام حسن نے دیکھا کہ سامنے دحیہ کلبی بیٹھا ہے، دحیہ کلبی بیٹھا ہے۔ کہا اے حسین، اے میرے بھائی حسین، دیکھ سامنے چاچو آیا ہے، چاچو دحیہ کلبی، چل ان کے پاس چلتے ہیں۔ امام حسن حسین بھاگتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، جبریل علیہ السلام سے گلے مل گئے۔ جبریل علیہ السلام بھی پیار کرنے لگے۔ جبریل علیہ السلام کس شکل میں تھے؟ دحیہ کلبی کی شکل میں، پیار کر رہے ہیں۔ امام حسن و حسین جبریل علیہ السلام کی جیب میں ہاتھ مار رہے ہیں، کھیسے وچ ہاتھ مرنے پہ جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا چاچو دحیہ کلبی، آج خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ آج کچھ نہیں لے کے؟ امام حسن و حسین جبریل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام ان کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روکنا چاہا کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو روک دوں کہ یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام ہے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، نہ روکیں، ان کو کھیلنے دیں، مجھ سے کھیلیں، مجھے مزہ آ رہا ہے، ان کو کھیلنے دیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ یہ حسن و حسین میری جیب میں ہاتھ کیوں مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ اس لیے جیب میں ہاتھ مار رہے ہیں، ان کا ایک چاچا بہت پیارا ہے ان کو، ان کا نام دحیہ کلبی ہے، جس کی شکل میں تم آئے ہو۔ وہ جب بھی کام سے واپسی آتے تو ان کے لیے فروٹ لے کے آیا کرتے تھے۔ آج تجھے اے جبریل، آج تجھے یہ دحیہ کلبی سمجھ رہے ہیں اور تجھے پوچھ رہے ہیں تو فروٹ کیوں نہیں لے کے آیا، ہمارا حصہ کہاں ہے، ہمارا حصہ تو آج نہیں لے کے آیا۔ یہ بات تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس یہ بات ہے، بس یہی بات ہے۔ جبریل علیہ السلام جو کون ہے؟ نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے خادم ہیں، نبی پاک کے نوکر ہیں،
جبریل امین مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے جنت سے 2 سیب توڑتے ہیں، توڑ کر ایک سیب حضرت امام حسن کو عطا کرتے ہیں، ایک سیب امام حسین کو عطا کرتے ہیں۔ امام حسن حسین کھا رہے ہیں، کھا کر آپ چلے جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، جبریل امین محمد مصطفیٰ کے نوکر غلام خادم، نوکر غلام خادم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنت میں ہاتھ مار سکتا ہے اور ہاتھ مار کر جنت سے پھل توڑ سکتا ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنت سے کچھ نہیں توڑ سکتے؟